وہ پارٹی کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر ہو، ان سب کو لے کے چلوں گا، اور یہ بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی میرا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ میں کبھی بھی مظلوم پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نامپلی میں پوچھ لیجئے کہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیا۔ میرے پیریڈ کے اندر اللہ کا کرم رہا، آج لوگ پی ڈی پہچان رہے ہیں۔ سب سے پہلے پی ڈی اگر شروع ہوئی ہے تو وہ نامپلی میں حبیب نگر پولیس اسٹیشن سے شروع ہوئی ہے، جس کے لیے میں نے کوشش کیا اور میں نے کہا کہ ظلم زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے، چونکہ میرا پرسنل کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ پرسنل مجھے کسی سے کوئی لینا دینا ہے۔ جو آدمی جو کاروبار کرنا چاہتا ہے کرے، مگر غریب کے اوپر بالکل انگلی نہ اٹھائے، یہ میرا پہلا فریضہ رہے گا۔ چونکہ میں نامپلی میں جب قدم رکھا تھا، سب سے پہلے میں نے ایک بات کہا تھا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کو اے فار ایپل، بی فار بائی، سی فار کیٹ پڑھا کے لائن میں ٹھہرا کے بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں پیٹ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ آپ کا بھائی جس طریقے سے بات کرتا ہے الحمدللہ اس طریقے سے عمل بھی کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے ہم سے بڑھ کر شریف کوئی نہیں ہے، مگر کیوں یہ شریف آدمی جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے انہیں شرافت چھوڑ دیتا ہے تو اچھے اچھے پیٹ بادشاہ پی ٹی اوشا بن جاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں وہی اما کالمکتا میراج وستننڈی۔ یہ ہماری پہچان ہے، ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف آپ کے درمیان میں رہتی ہے، چونکہ میں بھی نقیب ملت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے نقیب ملت کو ہر چیز فالو کرتا ہوں۔ نقیب ملت نے مجھے آنے سے پہلے یہ کہا میرا صاحب یہاں پہ نہ صرف غریب لوگ رہتے ہیں، مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ سوچ کے جانا۔ تو میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ میرے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے جس ذمہ داری کے لیے میں پریشان ہوں۔ میرے کو ایک ہی ہے کہ میں جس طریقے سے بھی خدمت ہوتا ہے وہ کروں گا۔ میرا ایک طریقہ نامپلی میں رہا تھا کہ میں روز صبح 11 بجے سے 2 بجے تک دارالسلام پہ بیٹھتا تھا۔ اس کے بعد میں نامپلی میں ایک آفس لگایا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے عوام کی خدمت کرتا تھا، اور ہر جمعے کو ایک مسجد میں نماز پڑھ کے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر مسائل سنتا تھا، اور ممبر رسول پہ ٹھہر کر میں تقریر کر کر بولتا تھا جو جائز کام ہے اگر وہ کام مجھ سے ہو رہا، اگر میں نہیں کروں گا تو میں آپ کو جواب دیوال نہیں ہوں، میں اللہ کو جواب دیوال ہوں۔ میں یہاں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کام کرتا تھا۔ تو میں آپ کو وعدہ کرنا چاہتا ہوں یاقوت پورے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دستیاب رہوں گا، برابر رہوں گا۔ اسی لیے رہوں گا کہ میں اپنے آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، مگر یہاں پر میں آفس نہیں لگاؤں گا، میں یہاں پر ہر کارپوریٹر کے ڈویژن میں ایک دن وقت دے کر روز بیٹھوں گا۔ اگر پیر کو رین مدار میں بیٹھا تو منگل کو سنتوش نگر میں، چاشمبے کو چنچلم میں، اس طریقے سے بیٹھوں گا۔ اور اس کے علاوہ مجھے معلوم ہے یاقوت پورے میں طلاب کٹا بھی آتا ہے۔ طلاب کٹے کی بیٹھک چبوترا بیٹھک ہوتی ہے، وہاں پر آ کے چبوترے پہ بھی بیٹھنے کا قائل ہو۔ لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی جینس بھی پہن لیتا، ٹی شرٹ بھی پہن لیتا، ان شرٹ بھی کر لیتا، فلانا بھی کر لیتا۔ ارے بابا وہ تو شوق ہے، مگر چبوترے کے اوپر گٹھے ہم کو بھی آئے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم وہ چبوتروں پہ بھی بیٹھے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے۔ جو بات چبوترے پہ ہوتی ہے وہ اے سی میں نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے ہم اگر چبوترے پہ بیٹھیں گے تو چبوترے والے ہی ہم کو بتائیں گے کہ کام کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا ظلم کر رہا ہے، کس کے لیے کیا سوچنا ہے، یہ سب چبوترے سے ہی نکلے گا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ خادم انشاءاللہ تعالی
जितना हो सके, जो मुमकिन हो सके बराबर करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला हर जुमे को एक मस्जिद में आपका नमाज अदा करूँगा और इंशाअल्लाह मस्जिद के अंदर ही बैठकर मसाइल सुनूंगा और तमाम एरिया का दौरा करूँगा और यही कहूँगा कि भाई आप लोग की खिदमत के लिए मैं आया हूँ। जो काम मेरे बुजुर्ग अहमद पाशा खादरी साहब ने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम जो छोड़ा था, जो बाकी काम है वो इंशाअल्लाह ताला आपको वादा करता हूँ वो पूरे काम करा कर बताऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो ट्रेनिंग अकबरुद्दीन अवैसी साहब पे हुई, के हाथ पे हुई है। मैं जानता हूँ अकबर साहब की फितरत के बारे में भी मालूम है। अकबर साहब बड़े प्यार से बात करते हैं, जिस वक्त काम लेना है उस वक्त किस तरीके से गरजते हैं वो भी मुझे अंदाजा है। 2014 में मैं पहली बार असेंबली में गया था तो पहला बजट सेशन आया था तो अकबर साहब ने मुझसे कहा कि भाई म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप बात करिए मेरा साहब। मैंने कहा मैं नया आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है कि आप बात कर सकते हैं, बात करिए। तो अल्लाह का करम रहा, पहले ही उसके अंदर आधे घंटे के अंदर असेंबली में बोलता रहा। कैसे बोला? अकबर साहब पीछे बैठे थे, उनकी हिम्मत पे बोला, क्योंकि बार बार डिप्टी स्पीकर कह रही थी कि बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त हो गया। मैंने कहा अभी तो बोलना शुरू करा हो, मेरे बॉस पीछे बैठे हुए, उन्होंने जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ अकबर साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, इसीलिए फॉलो करता हूँ। उनकी सोच और फिक्र वो जो है वो हर एक में नहीं आती है, उनकी सोच और फिक्र गरीबों के लिए होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ उनके लिए एक शेर बोलकर तकरीर को ख़त्म करता हूँ और आपके बीच में रह रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला तफसीली खिताब जब वक्त आएगा करूँगा। मैंने हर गम खुशी में डाला है, मैंने हर गम खुशी में डाला है, मेरा हर एक चलन निराला है। लोग जिन हादिसों में मरते हैं उन हादिसों ने मुझे पाला है। बेशक अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हादिसों ने पाला है, अब कोई चीज की फिक्र नहीं है। इंशाअल्लाह ताला उनके मशवरे से याकूतपुरे के अंदर जो डेवलपमेंट का काम लाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो देखते रह जाना। 30 नवंबर को पोलिंग का दिन है। मैं जानता हूं कि पोलिंग किस तरीके से आप लोग करवा